اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں، پرنور ساعتوں میں، جب ہر جگہ سے آپ کو درود و سلام کی گونج سنائی دے رہی ہے، نعتوں کی خوبصورت آوازیں سنائی دے رہی ہیں، انہی مبارک لمحات میں ARYQ TV یہ مبارک پروگرام پیش کر رہا ہے جس کا نام ہے نقوش سیرت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے اور مختلف ایپیسوڈز کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج ہم جب بات کریں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال آپ کی جب عمر مبارک ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس حوالے سے جو ابتدائی آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے محدثین نے اور کتب سیر میں سیرت نگاروں نے کیا کیا حوالے دیے ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم مزید بات کریں گے کہ نزول وحی کے حالات اور واقعات کیا ہیں، ظاہر ہے وہ بھی کتب میں موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ بات ہوگی، ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک نوجوان ثناخواں، باصلاحیت ثناخواں، رحمت سحر کے مقابلہ نعت کے ونر ثناخواں موجود ہیں، حافظ حمزہ انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سلسلہ کلام کا آغاز کریں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب
گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا۔ ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے حافظ حمزہ انور، بہت خوبصورت انداز میں۔ اچھا، ہم نے عرض کیا کہ وحی کے نزول کے حوالے سے بات کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وحی کے نزول سے قبل جو سرکار علیہ السلام کے معمولات ہیں وہ کیا ہیں، اگر ہم ان کو جان لیں، اور پھر اس کے حوالے سے محدثین نے اور کتب سیر میں سیرت نگاروں نے جو اس کا حوالہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب سے تخلیق فرمایا تب سے ہی آپ کو نبوت کی شان سے متصف فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے میثاق بھی لیا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب انبیاء کرام کی دنیا میں انسانی اور بشری صورت کے اندر تشریف آوری ہوتی ہے، ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ماحول اور معاشرہ کچھ بھی ہو، وہ اپنی اس عصمت پر، پاک دامنی پر، فکر اور سوچ کی پاکیزگی پر، عقیدے اور عمل کی پاکیزگی پر قائم اور دائم رہتے ہیں، اور اسی شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلان نبوت تک یا اظہار نبوت تک محفوظ رکھ کے لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں، علماء میں، اصحاب سیر اور مورخین اور اکابرین مجتہدین میں اس پر بھی بحث ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل کی جو حیات مبارکہ ہے، جو سیرت مبارکہ ہے، وہ بھی حجت ہے، اگرچہ بعض حضرات کی رائے سے مختلف بھی ہے، مگر یہ کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے دلیل پوچھی، تو آپ نے سب سے پہلی جو دلیل عطا فرمائی، فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اس سے قبل، یعنی اس اعلان سے قبل، اظہار سے قبل، تمہیں دعوت توحید دینے سے قبل میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میرے وہ 40 سال دیکھو، میں وہی اپنے 40 سال ہی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں، کیونکہ میری سابقہ ساری زندگی میں تم جستجو کے باوجود بھی کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی جھول تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی جو اعلان نبوت یا وحی کے نازل ہونے سے قبل کی جو آپ کی حیات مبارکہ تھی، وہ بھی سراسر پاکیزگی پر قائم تھی، اس لیے آقا علیہ السلام کو امی کہا گیا۔ امی کا معنی ہے جو اپنی اصل پر قائم ہو، اپنی اصل پر قائم ہو۔ اس کی ایک جہت تو ہے علم کی، کہ علم کے اعتبار سے بھی، یا جیسے والدہ کے بطن مبارک سے تشریف فرما ہوئے جس حالت پہ تھے اسی حالت پہ قائم رہے، کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، تو یہ بھی اینگل ہے، مگر عصمت اور پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اینگل ہے کہ ماں کے بطن مبارک سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کوئی بھی بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی قسم کے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دامن مبرہ ہوتا ہے ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے امی ہونا یہ اس معنی میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام عصمت اور پاکیزگی کی جس کیفیت میں دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، باوجود ہے کہ اس ماحول اور معاشرے کے گناہ کے اثرات
بڑے گہرے تھے کہ جس نے ہر ایک کو کم و بیش لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے کردار اور اخلاق کی پاکیزگی اسی طرح قائم رہی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام وحی کے نازل ہونے سے قبل بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے، اور وہ عبادت اور بندگی کی صورت یہ نہیں تھی جیسے اب نماز ہے، کیونکہ یہ تو شرعی احکام تو نازل ہوئے وحی کے نازل ہونے کے بعد، وحی کے آنے کے بعد۔ اس سے قبل آقا علیہ السلام اپنی فطری ہدایت پر تھے، اس منصب نبوت کی جو تاثیر تھی اسی بنیاد پر موجود تھے، لہٰذا آقا علیہ السلام اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے تھے۔ اسی کو کہا گیا حدیث کے اندر بخاری شریف میں تحنس، کہ آقا علیہ السلام وہ غار حرا کے اندر جا کے تحنس یعنی وہ عبادت جو غور و فکر پر مبنی ہے، تو گویا اسے کہیں مراقبہ ہے، غور و فکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کائنات میں، اس میں غور و فکر کرنا، تو یہ آقا علیہ السلام کی یہ عبادت کی صورت تھی۔ پھر آپ کی ساری جو معاشرتی زندگی ہے وہ بھی سراسر عبادت ہے، کہ صدق ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، امانت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اور پھر یہ جو مخصوص اعمال عبادت ہیں شرعی طور پر، ان کا نزول بعد میں ہوا، مگر عبادت کی یہ سبھی شکلیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں موجود۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم حضور علیہ السلام کا وہ 40 سالہ دور مبارک اگر دیکھیں کہ جو اعلان نبوت سے قبل ہے، یا بقیہ جو 23 سالہ آپ کا دور مبارک ہے، آپ کی جو 23 سالہ حیات مبارکہ ہے، اگر ان پر 63 سال پر نظر ڈالیں تو آپ علیہ السلام کی ذات اور صفات کی پاکیزگی، طہارت اور اس کی شان اور عظمت نظر آتی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں۔ آج حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وحی کا، اور اس کے بعد پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے اس کا نزول ہوا، اس وقت کا احوال میں جاننا چاہوں گا۔ مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ شاعر نے تو کہا کہ گدائے مصطفیٰ کیا ہو گیا ہوں، میں خود اپنی تمنا ہو گیا ہوں، ہرا کے خلوتی چشم کرم ہو، ہرا کے خلوتی چشم کرم ہو، بھری دنیا میں تنہا ہو گیا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ شکریہ رئیس بھائی۔ نزول وحی سے قبل منامات صادقہ کا سلسلہ کافی پہلے سے یہ شروع ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اکثر عبادات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کافی پہلے سے تھا، اور پہلی وحی جو نازل ہوئی، جبریل امین پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے جب آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پہلی وحی ابتداءً آپ کو 2 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اقرا، حضور نے جواب عطا فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اپنی قرات اور پڑھنے سے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب تیسری مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ پڑھیں اقرا، تو پھر حضور نے، اور پھر جو 5 آیات کا نزول ہوا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کی تکرار فرمائی، ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب اس میں پھر اس کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے ایک شرف حاصل کرنے کے لیے حضور کے سینہ مبارک سے اپنا سینہ ملایا، حضور کی بارگاہ میں یہ شرف حاصل کیا، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی جو وحی نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو جو دین حضور پر نازل کیا جانا ہے اس کا تعارف، اور کئی اہم نکات اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے۔ پہلی وحی کا نزول کا سلسلہ وہ اقرا کے ذریعے ہو رہا ہے، یعنی اسلام ایسا ستھرا، پاکیزہ اور بہترین مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے کہ جس میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور علم کی ہی تاکید کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ پہلی وحی کا نزول کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہیں، اس میں ایک اور چیز جو علم سے متعلق بنیادی طور پر جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس علم میں اللہ رب العالمین کی معرفت شامل نہ ہو، یعنی اسی کو بیان فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیں آپ اس اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب علم کے ساتھ اگر پڑھنے میں اللہ رب العالمین کی معرفت وہ پیش نظر نہ ہو تو وہ اشیاء کا علم تو ہے، وہ اسباب کا علم تو ہے، لیکن وہ علم مسبب الاسباب تک نہیں پہنچا سکتا۔
جب تک اس علم میں اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی پہچان وہ حاصل نہ ہو جائے۔ پھر اس میں ان آیات بینات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی بیان فرمایا گیا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو جو علوم عطا فرمائے جانے اس کا اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی، علم الانسان، انسان کو وہ چیز تعلیم فرما دی گئی جو وہ نہیں جانتے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے سلسلے کے ساتھ از اول تا آخر حضور کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا فرمایا، جو جس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، جو انسانی عقلوں کے مطابق بے شمار ہے، غیر محدود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اس چیز کا علم عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی گئی جو آپ نہیں جانتے۔ اب اس وحی کے نزول کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی الہی کے نزول کی وجہ سے، اور پھر یہ فرائض نبوت جو آپ کو سونپے گئے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خیال فرما رہے ہیں کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، آپ کو آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یعنی اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ اور جو تعلیم کا سلسلہ اس میں خواتین کا کس قدر کردار ہے، حضور کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو اس زمانے میں ایک بڑے علمی شخصیت ہیں، اور انجیل کی کتابت اور اس کو مختلف زبانوں میں اس کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے۔ اب انہوں نے جب حضور کی تمام نشانیاں اور یہ ساری چیزیں اور فرشتے سے متعلق حضور سے سوالات کیے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری نشانیاں بیان فرمائی تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، وہ جو یہ شخصیت آپ کے پاس آئی ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس اور گزشتہ تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ایک وحی کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سے سرفراز فرمایا گیا۔ چنانچہ اب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کو مخالفتوں کا سامنا ہوگا، آپ کو تنگ کیا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا مجھے تنگ کیا جائے گا؟ یعنی میں تو ایک بے ضرر سا انسان ہوں۔ حضور نے کبھی اپنی شخصیت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ مخلوق کی خیر خواہی کے لیے حضور کا جذبہ رہا۔ تو فرمایا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں، آپ کی طرح جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کو تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے ہیں، آپ میں یہ اوصاف ہیں۔ یعنی جو انسان کو عزت و شرافت دینے والے اوصاف ہیں، اور انسان کی معاشرے میں تکریم و تعظیم کے لیے جو اوصاف ہونے چاہیے، وہ سارے اوصاف آپ کی شخصیت میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی ان اوصاف کے حامل تھے، اور اس زمانے جاہلیت کی جو نجاستیں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کبھی آلودہ نہیں کیا۔ کیا کہہ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، سورہ علق کا حوالہ ہے، ابتدائی آیات کے نزول کے حوالے سے بات ہوئی، تو ابتدائی جو آیات کا نزول ہوا اسے اگر ہم ان کا ربط کس طرح سیرت طیبہ سے ہے، میں چاہتا ہوں اس ربط کے حوالے سے اس کلام فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئیں، تو اس میں دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے اوپر جو کیفیات وارد ہوئیں، اس میں آپ کو جسمانی اعتبار سے کپ کپی بھی محسوس ہوئی۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، آپ آرام فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی بشریت مطہرہ کے اوپر اس نور کے اثرات تھے۔ وہ جو قرآن کلام الہی، نور الہی نازل ہو رہا تھا، نازل آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ ہوا، مگر یہ کہ قلب اطہر بھی جسم مبارک کا حصہ ہے، ایک عضو ہے، تو لہٰذا آپ کی بشریت مطہرہ پر اس کے اثرات وارد ہوئے۔ اور آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرنا یہ بھی کسی ایسی شے کے لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ نبی بے خبر ہو کہ میرے پاس کون آیا اور کیا ہوا، اور کسی اور سے تصدیق کروا رہے ہوں۔ آپ خود باخبر تھے، لیکن آپ اپنی رفیقہ حیات کو اس مشکل سفر میں اپنے ساتھ سے کسی طور پر کھونا نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا آپ نے اس اینگل میں ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تو وہ خود ہی اقرار کر گئیں اور خود اقرار کر اٹھیں، اور علل اطلاق اولیت جنہیں حاصل ہوئی وہ سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوئی۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ کی شان کہ وحی کا نزول تو ایک مرد پر ہوا ہے بائی جینڈر،
لیکن اس وحی کی سب سے پہلی اطلاع اور انفارمیشن ایک فیمیل کو، ایک عورت کو آ رہی ہے، تو سیدہ خدیجہ کا یہ اعزاز ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل سے بھی بنیادی طور پر اللہ کی حکمت یہی تھی تصدیق کروائی جائے تاکہ جو قریش مکہ اور اہل مکہ ان کو علمی اعتبار سے معتبر سمجھتے ہیں ان کی تصدیق بھی ساتھ آئے تائیداً۔ تو یہ جو 5 آیات مبارکہ نازل ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا لفظ جبرائیل کہتا ہے اقرا، پڑھیے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو یہاں میں یہ گرامر کے اعتبار سے ایک لفظ میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پڑھ سکتا، اس میں پڑھنا ایک ورب اور سکنا ایک ہیلپنگ ورب، یہ عربی کے اعتبار سے اگر گرامر کو دیکھیں تو وہ تو اسم فاعل ہے، یہ ترجمہ کسی طور پر نہیں ہو سکتا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، اس نے کہا پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر اس نے آقا علیہ السلام کو سینہ مبارک سے لگایا، اور سینہ مبارک سے لگنے کے بعد پھر یہ کہ تبدیلی کس میں آئی؟ تبدیلی جبرائیل کے کلمات میں آئی کہ پہلے وہ صرف ایک لفظ کہہ رہا تھا اقرا، پڑھیے، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آقا علیہ السلام نے پڑھا، کیونکہ آقا علیہ السلام منتظر تھے کہ تیرے کہنے سے پڑھوں تو کل کلاں کوئی تجھے میرا معلم ہی نہ کہنے لگ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہے، فرمایا ما انا بقارئ، تو اس نے پھر کہا کہ پڑھیے، تو پھر آقا وہ سینہ مبارک سے لگا اور آپ نے پڑھا۔ تبدیلی جبریل اور پھر یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ کہ جبرائیل کہتا ہے اقرا بسم ربک، پڑھیے تیرے رب کے نام سے۔ تو حضور علیہ السلام تو اس معاشرے میں رہنے والے تھے جہاں قریش مکہ نے 360 رب بنا رکھے تھے، بالکل، تو ان 360 رب اور اللہ اور معبود ماننے والے معاشرے میں اس سے معلوم ہوا حضور کو یہ معرفت حاصل تھی کہ میرا رب کون ہے، اور وہی ہے اصلاً جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کہا پڑھیے تیرے رب کے نام سے، تو حضور نے یہ نہیں پوچھا اچھا یہاں تو 360 رب متعارف ہیں تو میرا کون سا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ تو اس سے معلوم ہوا آقا علیہ السلام کو اپنے رب کی معرفت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان آیات مبارکہ کا جو تعلق سیرت کے ساتھ جڑتا ہے تو سب سے پہلے تو اس میں اقرا میں میسج آیا تحصیل علم کا، حصول علم کا، علم کی رغبت کا، اس کا، تو وہ آقا علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ میں اس کا یہ ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ آپ معلم قرآن ہیں، معلم حکمت ہیں، معلم کائنات ہیں۔ پھر اس طرح دوسری آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا فرمایا، تو اس جونک بھی اس کا معنی کیا گیا اردو کے اندر۔ تو وہ جو عورت کے رحم میں، ماں کے رحم میں لوتھڑا اس سے انسان کو پیدا فرمایا، یہ تخلیق انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا جو اللہ رب العزت نے اپنا سب سے پہلا تعارف کروایا وہ یہ نہیں کہ وہ جو معبود ہے، وہ جس کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ کریشن آف دی مین، جو انسان کو تخلیق فرمانے والا ہے، پھر کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، پھر وہ علم عطا فرمانے والا ہے جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں سارا پھر انہی آیات میں جو علم کا میسج تھا وہ سارا آگے نظر آتا ہے اور اسلام کی تاریخ میں نظر آتا ہے، اور علوم میں جو کائنات کے علوم کی طرف پہلی آیت میں متوجہ کیا گیا، تو شرعی علوم، دینی علوم، مذہبی علوم، اس کے ساتھ کائنات کے علوم، گویا سیکولر ایجوکیشن، اس سارے کا میسج آیا کہ سیکولر ایجوکیشن بھی عبادت ہے اگر اس کا مقصود بھی معرفت الہی ہو، جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا۔ تو معرفت الہی کے لیے جو علم بھی حاصل کیا جائے وہ انہی آیات کے مطابق قرآن کا میسج ہے اور عبادت۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات کا جو ربط ہے سیرت طیبہ کے ساتھ، اس کو بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور ایک بہت اچھی توجیہ جو اس میں بیان فرمائی وہ بھی بڑی کمال ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ اب آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت، یہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے آپ پر بہت سی چیزیں مستحضر ہو رہی ہوں گی کہ سیرت کے گوشوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور کیسے کیسے تاریخی واقعات موجود ہیں جن کا ظہور ہوا، کیسے کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن حالات اور واقعات کا سامنا کیا، اور کیسے کیسے حالات درپیش رہے، اس حوالے سے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا گیا، اور ہمارے اسکالرز بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ اپنی وقی مطالعے کی روشنی میں بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ سب اس پر بھی کلام ہوا، اور صاحب سیر نے اس پر بھی کلام کیا کہ پہلی وحی کے بعد دوسری جو وحی ہے وہ قدر تاخیر سے اس کا نزول ہو رہا ہے۔
تو اس پر صاحبان سیر نے کس انداز میں کلام فرمایا، میں چاہتا ہوں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا اور اس کے بعد تقریباً بعض روایتیں ہیں بعض میں 3 سال کا ہے، بعض میں 6 ماہ کا ہے، اور بعض میں اس سے بھی قلیل مدت ہے کہ اتنا تعطل رہا، اتنا گیپ وہ دوسری وحی کے نزول میں ایک تاخیر کا سلسلہ رہا. اب اس میں تاخیر سے مرادی ہرگز نہیں تھی، جس طرح کفار نے بعض مواقع پہ ایک پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا. تو قرآن تو واضح طور پر سورہ ضحیٰ میں اعلان فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی پوری آپ کی حیات طیبہ میں اللہ رب العالمین نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں. بے شک آپ بچپن سے لے کر بلکہ ہمیشہ سے حضور کے نور کو پیدا کرنے سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال تک اور اس کے بعد کے معاملات، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی توجہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایات و نوازشوں کا جو سلسلہ ہے، حضور کو کبھی بھی اس سے محروم نہیں فرمایا گیا. ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انوار و تجلیات کو نزول آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف رہتا ہے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بعض مواقع پہ ہمیں تاخیر کا معاملہ نظر آتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی الہی کے نزول کی وجہ سے ایک جو کیفیت تھی اس میں قرار آ جائے، اور پھر ایک عرصہ گزرا، یعنی پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے آپ پر ایک کلام کا جو سلسلہ تھا اس کا آغاز فرمایا گیا. اب آپ کے جو نبوت سے متعلق جو فرائض منصبی ہیں اس کو بیان نہیں فرمایا گیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ کو ابھی حکم نہیں کیا گیا، آپ کو تاکید نہیں فرمائی گئی. اور اب حضور کو نبوت کا حضور نے جو اعلان فرما دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے، اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے سامنے بھی آپ کا نبی ہونا وہ ظاہر ہو گیا. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ جو منصب ہے کہ امت کو آپ نے ایک ہدایت کا پیغام دینا ہے اور امت کی تعلیم اور امت کی ہدایت کا ایک سلسلہ فرمانا ہے، تو اس کے لیے پلان کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے منصوبہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقہ کار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمانا ہے، اور امت کی خیر خواہی کے لیے بہترین اور مناسب طریقہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و ہوش فرماتے ہیں. کیونکہ حضور کا تو امت کے لیے معاملہ یہ ہے، قرآن اس کو فرماتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ امت کی چاہت فرمانے والے ہیں. آپ ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حضور چاہت فرمانے والے ہیں، طلب فرمانے والے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امت راہ راست پر آ جائے. تو حضور یہ پلان فرما رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تبلیغ کا سلسلہ فرمائیں، تعلیم کا سلسلہ فرمائیں. اور پھر دوسری وحی کا سلسلہ جب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس میں واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ نکلیں یا ایھا المدثر. اور پھر اس میں ایک لطیف نکتہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انبیاء کے لیے جب وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام کی ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ فلاں مقام پر آنا ہے اور اس کے بھی تقاضے ہیں، آداب ہیں، اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ حضور چادر اوڑے ہوئے ہیں، کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے. یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یعنی حضور جس کیفیت میں ہے اللہ رب العالمین اسی کے مطابق آپ سے کلام فرماتا ہے، اسی کیفیت کو. یعنی یہ ایک لاڈ اور پیار کا معاملہ ہے. جس طرح ہماری پیاری اولاد ہو، ہمارا پیارا کوئی شخص ہو، وہ جس کیفیت میں ہو ہم اس کیفیت کو ایک سامنے رکھ کر اس سے کلام کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے لاڈ اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر اسی کیفیت کے مطابق آپ سے کلام فرمایا گیا اور آپ کو فرمایا کہ اب آپ اٹھیں، قم فانذر، کہ آپ اٹھیں، یعنی آپ مخلوق کی ہدایت کے لیے آپ اٹھیں اور مخلوق کو اللہ رب العالمین سے ڈرائیں. جہاں معاشرے میں دیگر کئی اشیاء کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کئی بتوں کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کئی چاند سورج اور ستاروں کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، مختلف اعضاء کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی وہاں بیان کریں. یعنی آپ اپنے معاشرے میں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیں، رشد و ہدایت کا سلسلہ فرمائیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ مشقتوں کا سلسلہ ہوا، اور اسی کا پہلے ہی فرمایا گیا کہ اگر اس طرح کے معاملات آئیں گے تو فرمایا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان مصائب و علام پر آپ صبر کریں گے. اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا کہ بڑی سے بڑی آزمائش کا بھی سلسلہ ہوا. اور خود حضور نے فرمایا کہ پچھلے امتوں کے لیے، پچھلے انبیاء کے لیے جتنی بھی سختیاں، آزمائشیں اور تکالیف آئیں، ان سب کے برابر مجموعی تعداد میں مجھ پر یہ مصائب و علام کا سلسلہ رہا، اور اس کیفیت کے باوجود اللہ رب العالمین کا پیغام آپ نے اپنی امت تک پہنچایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا
بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ تاریخی کتب کے تناظر میں آپ نے گفتگو فرمائی اپنے وقتی مطالعے کی روشنی میں. آپ مفتی صاحب تشریف لائے, آپ کی آمد کا شکریہ. حمزہ آپ تشریف لائے, آپ سے آخر میں کلام بھی سنیں گے, بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں. اور ناظرین محترم, آج ہم نے نزول وحی کے حوالے سے بات کی. ابتداً جو وحی نازل ہوئی, اس کے بعد پھر جو کیفیات تھی اس کے حوالے سے بات ہوئی, پھر جو اس میں تعطل آیا تھوڑا سا پہلی وحی کے بعد, اس کے حوالے سے بھی کلام ہوا. اس کے ساتھ ہی کلام بھی شامل کریں گے اور آپ سے اجازت بھی لیں گے انشاءاللہ. آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اس کلام پر تاجدار گولرا پیر نصیر الدین نصیر گولر کے رحمان نے کیا خوبصورت تضمین لکھی کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں,
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔